اللہ تعالیٰ نے بنی نوح انسان کی رہنمائی کے لیے کم و بیش 1,24,000 انبیاء علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ انبیاء کرام کی بعثت کا سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا اور اس مبارک سلسلے کا اختتام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین ہیں۔ قرآن کریم میں متعدد انبیاء کرام کے اسماء گرامی مذکور ہے، جبکہ بعض انبیاء کرام کے نام احادیث مبارکہ میں بھی ملتے ہیں۔ ان برگزیدہ ہستیوں نے ایک طرف لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے پیغام سے روشناس کروایا تو دوسری طرف خود کو نمونے کے طور پر پیش کیا تاکہ ان کی پیروی سے دنیا و آخرت میں کامیابی حاصل کی جا سکے۔ آسمانی دنیا کی گہما گہمی کسی بڑی خبر کی نوید سنا رہی تھی۔ جوں جوں وقت گزرتا جا رہا تھا، تسبیح و تہلیل میں مصروف فرشتوں کے تجسس اور بے چینی میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ نظریں بیت المعمور پر تھی اور کان اللہ کی پکار کے منتظر۔ بالآخر انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئی اور رب ذوالجلال کا حکم فضا میں بلند ہوا، میں زمین پر اپنا نائب بنانے والا ہوں۔ فرشتے اس فیصلے پر حیران تھے اور متعجب بھی۔ ان کا خیال تھا کہ جنات کی طرح یہ بھی زمین پر لڑائی جھگڑے اور فساد کریں گے، چنانچہ انہوں نے اس فیصلے کی حکمت معلوم کرنے کے غرض سے ڈرتے ڈرتے عرض کیا: اے ہمارے رب، ایسے شخص کو کیوں پیدا کرتا ہے جو زمین میں فساد کرے اور خون بہائے؟ اور ہم تیری تسبیح، حمد اور پاکیزگی بیان کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ کرۂ ارض سے مٹی لے کر آؤ۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو ایک مٹھی خاک سے پیدا فرمایا۔ یہ مٹھی تمام روئے زمین سے حاصل کی گئی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی نسل میں مختلف رنگ و زبان کے لوگ پائے جاتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ نے آدم کو پیدا فرمایا اور اس میں روح پھونکی تو ان کو چھینک آئی، جس پر انہوں نے الحمدللہ کہا۔ یوں سب سے پہلے ان کے منہ سے اللہ کی حمد نکلی، پھر اللہ نے یرحمک اللہ فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو 4 عظیم شرف اور مرتبے عطا فرمائے۔ نمبر 1، اپنے ہاتھ سے پیدا فرمایا۔ نمبر 2، روح پھونکی۔ نمبر 3، فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم فرمایا۔ نمبر 4، اشیاء کے ناموں کے علم سے سرفراز فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تمام نام سکھا کر ان چیزوں کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور فرمایا: اگر تم سچے ہو تو ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ انہوں نے کہا: اے اللہ، تیری ذات پاک ہے، ہمیں علم نہیں سوائے اس کے جو تو نے ہم کو سکھایا ہے، بے شک آپ بڑے علم و حکمت والے ہیں۔ پھر اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو حکم دیا کہ ان چیزوں کے نام بتاؤ، سو انہوں نے ان سب چیزوں کے نام بتا دیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: دیکھو، میں نے تم سے نہ کہا تھا کہ میں زمین اور آسمان کی تمام پوشیدہ چیزوں سے واقف ہوں؟ میں ان باتوں کو بھی جانتا ہوں جن کو تم ظاہر کرتے ہو اور جن کو تم دل میں رکھتے ہو۔ اس کے بعد حق تعالیٰ نے تمام فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو، تو ابلیس کے سوا سب نے سجدہ کیا۔ اس نے انکار کر دیا اور تکبر کیا اور وہ کافروں میں ہو گیا۔ اللہ نے ابلیس سے پوچھا: جب میں نے تجھ کو حکم دیا تھا تو کس چیز نے تجھ کو سجدے سے باز رکھا؟ اس نے کہا: میں اس سے افضل ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور اسے خاک سے۔ اللہ نے فرمایا: تو وحشت سے اتر جا، تجھے حق نہیں کہ تو یہاں رہ کر غرور کرے، بس نکل جا، بے شک تو ذلیلوں میں سے ہے۔
اس پر ابلیس نے کہا مجھے اس دن تک مہلت عطا فرمائیے جس دن قیامت آئے گی۔ اللہ نے شیطان کو مہلت عطا فرما دی تو اس نے کہا اب میں تیرے بندوں کو قیامت تک بہکاؤں گا، آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے اور بائیں سے۔ اللہ نے فرمایا جو لوگ تیری پیروی کریں گے میں تجھ سمیت ان سب سے جہنم کو بھر دوں گا۔ ابلیس اور شیطان ایک ہی صفت اور حقیقت کے دو ایسے نام ہیں کہ جس کا کام اللہ کے بندوں کو ورغلانا، شر پھیلانا، انہیں اللہ سے باغی کر کے برائی کے کاموں کی جانب راغب کرنا ہے۔ یہ انسان کا وہ ازلی دشمن ہے جو قیامت تک اس کا پیچھا نہیں چھوڑے گا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ فرشتے نور سے، آدم مٹی سے اور ابلیس آگ سے پیدا کیا گیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ جنات حضرت آدم علیہ السلام سے 2000 سال پہلے سے دنیا میں آباد تھے۔ انہوں نے دنیا میں دنگا فساد مچا رکھا تھا، چنانچہ اللہ نے فرشتوں کے ایک لشکر کو دنیا میں روانہ کیا جنہوں نے ان جنات کو مار مار کر سمندری جزیروں اور ویران علاقوں میں بھگا دیا۔ حضرت سعد بن منصور رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ اس موقع پر بہت سے جنات قتل کیے گئے اور کچھ گرفتار بھی ہوئے۔ انہی میں سے ابلیس بھی تھا جو ابھی بچہ تھا، اسے آسمان پر لا کر رکھا گیا۔ یہ فرشتوں کے ساتھ عبادت میں مصروف ہو گیا اور بہت جلد علوم کا ماہر اور عبادت گزار بن گیا، چنانچہ اسے آسمانوں میں معلم الملوک کے نام سے پکارا جانے لگا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ ابلیس آسمانوں میں فرشتوں کا سردار بن گیا تھا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ابلیس کا نام عزازیل تھا۔ سورہ کہف آیت نمبر 50 میں بھی اللہ نے فرمایا کہ ابلیس جنات میں سے تھا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا شیطان آدمی کے جسم میں خون کی طرح سرایت کر جاتا ہے، بندے کا دل اس کا خاص ٹھکانہ ہے، تاہم شیطان کو اتنی قوت حاصل نہیں ہے کہ وہ انسان کو راہ حق سے زبردستی ہٹا دے۔ یہ دوسری بات ہے کہ وہ لوگوں کے دلوں میں وسوسے اور برے خیالات ڈال کر انہیں برائی کی طرف راغب کرتا رہتا ہے، اور یہی بندوں کا امتحان ہے۔ یوں تو جنت میں تمام آسائشیں، نعمتیں موجود تھی، لیکن اس کے باوجود حضرت آدم علیہ السلام تنہائی اور اجنبیت محسوس کرتے تھے، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کی تنہائی دور کرنے کا بندوبست فرماتے ہوئے حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا کیا۔ محمد بن اسحاق حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت حوا کو حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں طرف کی چھوٹی پسلی سے پیدا کیا گیا جبکہ وہ سو رہے تھے۔ پھر اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو حکم فرمایا کہ وہ اور ان کی بیوی جنت میں سکونت فرمائے، اور فرمایا جہاں سے چاہو بلا روک ٹوک کھاؤ، لیکن اس درخت کے پاس نہ جانا ورنہ ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام بڑے آرام اور سکون سے جنت میں رہنے لگے۔ روایت میں ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام 100 سال یا 60 سال جنت میں رہے۔ اس عرصے میں دونوں پر جنت کے کسی بھی حصے میں جانے پر پابندی نہ تھی سوائے شجر ممنوعہ کے۔ شیطان اب ان دونوں کا کھلا دشمن تھا اور اپنی سزا کا بدلہ لینے کے لیے بے قرار بھی۔ اس کی شدید خواہش تھی کہ یہ اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کرے۔ پھر شیطان نے ان دونوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالا تاکہ ان کی شرمگاہیں جو ایک دوسرے سے پوشیدہ تھی بے پردہ ہو جائیں۔ اس نے انہیں کہا تمہارے رب نے تم دونوں کو اس درخت سے اس لیے منع فرمایا کہ کہیں یہ پھل کھا کر تم دونوں فرشتے نہ ہو جاؤ یا کہیں ہمیشہ زندہ رہنے والوں میں سے ہو
जाओ। शैतान की इन बातों ने हज़रत हवा को सोचने पर मजबूर कर दिया और फिर शैतान की मुसलसल और तवातर के साथ साजिशें रंग लाई और इसने हज़रत हवा को पलकाने पर राज़ी कर लिया। एक दिन हज़रत हवा ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से कहा, हम उस शजरे ममनुआ का ज़रा सा हिस्सा खाकर तो देखें, आखिर वो क्या राज है जो अल्लाह ने उसे खाने से मना फरमाया। शुरू में तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम इसके लिए कतई तौर पर तैयार ना थे, लेकिन फिर हज़रत हवा के मुसलसल इसरार पर बादिल नख्वास्ता वो भी राज़ी हो गए। अभी इन दोनों ने पल को पूरी तौर पर चखा भी ना था कि उनकी सतरगाहें एक दूसरे पर आया हो गई, जिस पर दोनों बदहवासी और परेशानी में जन्नत के दरख्तों के पत्ते तोड़ तोड़ कर अपने बदन छुपाने लगे। अल्लाह ने दोनों को पुकारा और फरमाया, क्या मैंने तुमको मना नहीं किया था कि इस दरख्त का फल ना खाना और शैतान के वरगलाने में ना आना, ये तुम्हारा खुला दुश्मन है। दोनों ने जब अल्लाह की पुकार सुनी तो मारे खौफे इलाही के कांप उठे। निहायत लाचारगी और आजिज़ी से अपनी ख़ता पर नादिम व शर्मिंदा होते हुए बारगाह खुदावंदी में अर्ज़ किया, ए हमारे रब, हम दोनों से बहुत बड़ी गलती हो गई है। अब अगर आपने हम पर रहम व करम ना किया और माफ़ ना फरमाया तो हम तबाह व बर्बाद हो जाएंगे। हक ताला ने फरमाया कि अब तुम दोनों एक ख़ास मुद्दत तक ज़मीन पर रहोगे, जहाँ तुम एक दूसरे के दुश्मन होंगे और वहाँ ही मरना है और इसी में से फिर पैदा होना है। चुनांचा दोनों को ज़मीन की तरफ रवाना कर दिया गया। रिवायत में है कि हज़रत आदम को हिंद, हज़रत हवा को जद्दा और इब्लीस को बसरा से चंद मील के फासले पर दमस्तिमान के मकाम पर उतारा गया। हज़रत सदी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत से हिंद में उतरे तो उनके पास हजर अस्वद था और जन्नत के दरख्तों के पत्तों की एक मुट्ठी भी थी। फिर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने उन पत्तों को ज़मीन पर फैला दिया और ये खुशबूदार दरख्त उन पत्तों ही की पैदावार है। हज़रत इब्ने अब्बास से मरवी है कि हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पास आए और गंदम के 7 दाने साथ लाए। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने पूछा, ये क्या है? अर्ज़ किया, ये उस दरख्त का फल है जिससे आपको रोका गया था लेकिन आपने तनावल कर लिया था। फरमाया, तो अब मैं इसका क्या करूं? अर्ज़ किया, इनको ज़मीन में बो दीजिए। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने बो दिए और वो दाने वज़न में इस दुनिया के दानों से लाख दर्जा ज़्यादा थे। वो दाने उगे। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने फसल काटी, फिर दानों को भूसी से जुदा किया, फिर सफाई की, उसे पीस कर आटा गूंदा और रोटी पकाई। इस तरह मेहनत व मशक्क़त के बाद उसे खाया। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ज़मीन पर आने के बाद निहायत शर्मसार और अफसुर्दा थे। फिर हज़रत हवा अलैहिस्सलाम से अलहदगी ने भी सख्त परेशानी में मुब्तला कर दिया था। रिवायत में है कि आप एक तवील अरसा तक अल्लाह के हुजूर गड़गड़ाते फरियाद करते और आंसू बहाते रहे, यहाँ तक कि अल्लाह ताला को उनकी इस गृहवज़ारी पर रहम आ गया। और फिर एक दिन हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पास आकर उन्हें अल्लाह की जानिब से माफ़ी की नवीद सुनाई। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम खुशी से सरशार बारगाह खुदावंदी में सर बसुजूद होकर शुक्र बजा लाए। फिर हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम उन्हें लेकर मक्का आए, जहाँ हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने काबा शरीफ की बुनियाद रखी और हजर अस्वद को काबा की दीवार में नस्ब फरमाया। फिर उनके गिर्द तवाफ़ किया। तवाफ़ से फारिग होकर हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम उन्हें जब अरफात पर ले गए, जहाँ हज़रत हवा तशरीफ़ फरमाती, लेकिन तवील अरसे की जुदाई और हालात ने बहुत से जिस्मानी तग़यीरात पैदा कर दिए थे। चुनांचा दोनों एक दूसरे को पहचान ना पाए, जिस पर हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने दोनों का तारुफ़ करवाया।
حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کی ملاقات کے بعد اللہ نے انہیں اولاد کثیر سے نوازا۔ حضرت حوا علیہ السلام جب امید سے ہوتی تو ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوتے، جب دوبارہ امید سے ہوتی تو پھر ایک لڑکا اور لڑکی پیدا ہوتے۔ پہلے والے لڑکے کی شادی دوسری مرتبہ والی لڑکی سے اور دوسرے والے لڑکے کی پہلے والے لڑکی سے شادی کر دی جاتی۔ چنانچہ پہلی مرتبہ قابیل اور اس کی بہن اقلیمیہ پیدا ہوئی، دوسری مرتبہ حابیل اور ان کی بہن یہودا پیدا ہوئی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اقلیمیہ کی شادی حابیل سے اور یہودا کی شادی قابیل سے کرنا چاہی، مگر قابیل نے یہودا سے شادی کرنے سے انکار کر دیا اور وہ اقلیمیہ سے شادی کرنا چاہتا تھا کیونکہ وہ یہودا سے زیادہ خوبصورت تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے ہر چند سمجھایا لیکن وہ بضد رہا۔ آخر حضرت آدم علیہ السلام نے دونوں بیٹوں سے فرمایا کہ تم دونوں اپنی قربانی کوہ صفا پر لے جاؤ، اللہ کے حکم سے آسمان سے آگ آئے گی جو حق کا فیصلہ کر دے گی۔ دونوں اپنی قربانیوں کو لے کر جبل صفا پہنچے۔ چونکہ حابیل حق پر تھا اس لیے اس کی قربانی قبول کر لی گئی۔ اس پر قابیل حابیل کا جانی دشمن ہو گیا اور پھر ایک دن اس نے حابیل کو قتل کر ڈالا۔ حابیل کے قتل کے بعد قابیل کو یہ فکر لاحق ہو گئی کہ اس کی لاش کیسے چھپائے۔ وہ لاش کو کندھوں پر رکھ کر مارا مارا پھرتا رہا۔ آخر کار اللہ نے ایک کوے کے ذریعے اسے بھائی کی لاش دفنانے کا طریقہ سکھایا۔ قرآن پاک میں ہے، پھر اللہ نے ایک کوے کو بھیجا جو زمین کھودنے لگا تاکہ اسے بتائے کہ بھائی کی لاش کو کیسے چھپائے۔ کہنے لگا کہ افسوس میری حالت پر، کیا میں اس سے بھی گیا گزرا ہوں کہ اس کوے کے برابر ہوتا اور اپنے بھائی کی لاش کو چھپا دیتا۔ پھر وہ بہت پشیمان ہوا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کا وقت آیا اور فرشتے گھر میں داخل ہوئے تو آپ سمجھ گئے۔ اپنی اہلیہ حضرت حوا اور اپنے بچوں سے فرمایا کہ تم سب مجھے تنہا چھوڑ دو۔ اس کے بعد آپ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا میں مصروف ہو گئے۔ فرشتوں نے روح قبض کی، پھر غسل دے کر کفن دیا، خوشبو لگائی، گھڑا کھود کر قبر بنائی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ان کے بیٹے حضرت شیث کو نماز جنازہ پڑھنے کا طریقہ بتایا۔ آپ نے نماز جنازہ پڑھائی۔ عام طور پر تاریخی کتب میں حضرت آدم علیہ السلام کی عمر مبارکہ 960 سال بیان کی گئی ہے۔ آپ کی موت کے بعد حضرت شیث علیہ السلام کے سر پر نبوت و خلافت کا تاج سجایا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کے 1 سال بعد حضرت حوا کا بھی انتقال ہو گیا۔